والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. محترم سامعین، آج کی رات جو ہے وہ بدعت کی رات. سب سے زیادہ بدعت، شریعت اسلامیہ کا مذاق، سنت رسول کی خلاف ورزی آج ہی کی پوری رات ہوگی. لوگ جو عوام الناس ہے، جن کو قرآن و سنت معلوم نہیں، نہ وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بس مولویوں نے بتا دیا اس کو مان لیا. وہ لوگ وہ بیچارے آج نئے کرتے پائجامے ٹوپی شامی سے شروع ہو گئے ہیں اور دین سمجھ کر بہت بڑی رات ہے، یہ عبادت کی رات ہے، وہ سب دین سمجھ کر، سنت سمجھ کر کر رہے ہیں. اس سے ہمیں ثواب ملے گا اور اپنے مال کو بھی خرچ کر رہے ہیں. اسی لیے تو سفیان ابن عوینہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی رحمہ اللہ: البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، کہ ابلیس کو بدعت زیادہ پسند ہے. البدعۃ احب الی ابلیس، گناہ کے مقابلے میں بدعت زیادہ پسند ہے. ایک آدمی زناکاری کر رہا ہے، ابلیس کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا وہ بدعت جب کرتا ہے. کیوں؟ ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اسے معلوم ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں. اسے بعد میں ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے خواہشوں کو کچل نہیں پا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ شیطانی وسوسے میں آ کر وہ گناہ کر ڈالتا ہے. لیکن بعد میں وہ افسوس کرتا ہے کہ ہم یہ کام جو کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے، گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے. لیکن بدعت ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے. جب ثواب سمجھ کر کرے گا تو اسے ظاہر بات ہے اس کے اندر نہ کوئی شرمندگی آئے گی، نہ ندامت آئے گی. آج جو لوگ بھی جو کام کر رہے ہیں، وہ چاہے اچھے کھانے بنانے ہو، گھروں میں چراغاں ہو، فاتحہ خوانی ہو، نیاز ہو، حلوہ بنانا ہو، سب یہ سمجھ رہے کہ بہت بڑا سنت ہے، یہ محبت ہے رسول ہے. حالانکہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ رسول کی سب مخالفت ہے. تو بدعت آدمی ثواب کو سمجھ کر کرتا ہے کہ ثواب ہے اس کرنے میں، اس کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت اسی حالت میں آ جاتی ہے. اور خطبہ جمعہ میں آپ خطبہ سنتے ہیں: وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ہر بدعت یعنی دین میں ہر نئی چیز جو بھی ہو جس پر نبی کی مہر نہیں ہے وہ گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی. سمجھنے اور سوچنے کا مقام ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مولویوں نے اس طریقے سے دین اسلام کو ملیا میٹ کیا ہے. اسلام ایک صاف ستھرا مذہب ہے. یہ دین جو ہے دین اسلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے. مذہب اسلام میں صرف اور صرف دو عیدیں، دو تہوار ہیں، وہ صرف عید الاضحیٰ. اور یہی وہ دو عیدیں ہیں جس کا تذکرہ آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملے گا. اور اس کے علاوہ جتنی عیدیں یہ لوگ کر رہے ہیں کہیں حدیث کی کتابوں میں آپ کو نہیں مل سکتا. تو آج کی رات یہ بہت بڑی بدعت کی رات ہے. تو ہماری اور آپ کی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ جس کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں کم سے کم اس کو اس بدعت سے روکنے کی کوشش کریں اور اسے سنت کی دعوت دیں.
کمپرومائز نہ کرے، دین کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں۔ دین کا جہاں معاملہ ہے وہاں آپ کہہ دیجئے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا راستہ، ہمارے لیے ہمارا راستہ۔ جہاں بھی عقید توحید کا مسئلہ ہے، جہاں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہو، وہاں پر آپ کبھی سمجھوتا نہ کریں۔ ظاہر بات ہے ہم اور آپ اس کو روک نہیں سکتے، لیکن جتنی طاقت ہے اتنی لگانی چاہیے ہم کو اور آپ بدعت کو روکنے کے لیے۔ کم سے کم جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اسے تو دین کی صحیح دعوت دے دیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے کہ نہیں ہمارا کاروبار خراب ہو جائے، ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے اگر ہم اسے یہ کہیں گے کہ یہ غلط ہے۔ بہت سے لوگ تعلقات کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں، دین اسلام کا مذاق اڑایا جائے، آپ تعلقات بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم اور آپ قرآن و سنت کی دعوت دیں۔ خطبہ جمعہ میں اس سے پہلے روزوں کے تعلق سے سب مسائل بیان ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے جو شب برات کی حقیقت ہے اس کے تعلق سے بھی جو حدیثیں ان لوگوں کی ہے اس کے تعلق سے میں نے خطبہ جمعہ میں باتیں رکھی۔ حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راتوں میں سے جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو۔ جمعہ کی رات ہے، آپ سوچیں کہ ہم تہجد کی نماز آج پڑھیں گے بہت ثواب ملے گا، غلط۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور دنوں میں سے روزہ کے لیے جمعہ کے دن کو خاص نہ کرو۔ کوئی جمعہ کا دن بہت بڑا دن ہے، حقیقت بات ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، لیکن اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں کہ جمعہ کا دن ہے ہم روزہ رکھیں گے ثواب ملے گا، تو نہیں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، ہاں اگر تم میں سے کوئی روزہ رکھنے کا عادی ہو اور جمعہ کا دن ان دنوں میں آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ کوئی شخص ہے 13 14 15 ہر مہینے میں روزہ رکھتا ہے، تو آج بھی اگر کل بھی روزہ رکھ رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے نیک دلوں کا حال اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بہت سے لوگ الحمدللہ ایسے آج بھی ہیں، ہم جیسے لوگوں کو بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی توفیق دے ہر مہینے میں 3 روزہ رکھیں۔ 13 14 15 ہر مہینے میں اگر کوئی رکھ رہا ہے تو کل بھی رکھ لیا، آج بھی، اور کل جس کو لوگ شب برات کہتے ہیں وہ تو نیت اللہ جانتا ہے، تو بالکل رکھ سکتا ہے۔ یا جمعہ کا دن ان دنوں میں آ جائے، 13 14 15 رکھ رہا ہے، جمعہ کا دن آ گیا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یا آپ نفلی روزہ رکھنا ہی چاہتے ہیں تو آپ کا ارادہ ہی نہ ہو کہ جمعہ کا روزہ رکھ رہے ہیں، سنیچر کا ملا لیجیے۔ بہرحال عبادت کے لیے دلیل شرط، تبھی ثواب ملے گا۔ اگر کوئی بھی کام ہم اور آپ ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، دلیل نہیں ہے، اس پر نبی کی مہر نہیں ہے، تو وہ ہم کو رات کو ثواب کا باعث وہ عمل نہیں بنے گا، بلکہ ہم کو رات کو جہنم کے راستے کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص رسول کی مخالفت کرے، رسول کی مخالفت اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دے، مومنوں کے راستے سے مراد کون؟ صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دے۔ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو ہم اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم رہنے کے اعتبار سے، ٹھہرنے کے اعتبار سے بہت بری ہے۔ کاش یہ ساری چیزیں مولویوں کو سمجھ میں آ جائیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو پوری سورت نازل ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ لوگو وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، دنیا کے لوگوں ہمارا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے ہمارے نبی روک دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں کہا کہ جو میں دوں اسے لے لو، بلکہ کہا جو میرے رسول دے اسے لے لو۔ کیوں اتنی بڑی گارنٹی اللہ تبارک و تعالی نے دی؟ کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارا نبی تو وہ ہے، میرے نبی اپنی زبان سے کبھی کچھ نہیں بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں تو وحی کے ذریعے جو جبرائیل امین پیغام لے کر آتے ہیں تب بولتے، اس سے پہلے کچھ ان کی زبان حرکت نہیں کرتی۔ اور کہا سنو، اگر بفرض محال اگر ہمارے نبی اگر اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیتے تو ہم کیا کرتے؟
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، سورہ حاقہ کی آیت ہے، مولویوں کو پڑھنا چاہیے۔ آج کے جو پیٹ پالنے والے مولوی ہیں علماء سوء، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اگر میرا نبی بھی کوئی اپنی طرف سے بات گڑ کر کے کوئی پیش کرتا لوگوں کے سامنے تو ہم اس کے داہنے ہاتھ کو پکڑ لیتے اور اس کی گردن کو بھی کاٹ ڈالتے، گردن پہ بھی چھری چلا دیتے، پھر اس سے کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو آپ کی گردن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم چھری چلا دیتے، گردن کو کاٹ ڈالتے۔ آج مولویوں نے دین کے اندر کتنی نئی نئی چیزیں ایجاد کر ڈالی، نئی نئی چیزیں جس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس پر نبی کی مہر نہیں ہے، صحابہ نے جو عمل نہیں کیا اس کو ہم اوراد کر رہے ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی مرضی سے بات کہی، بیویوں نے کہا، شہد کے اندر کہا اللہ کے نبی سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک پھول کی ایک قسم کی خوشبو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج سے میں شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آج سے شہد میرے لیے حرام ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو سورہ تحریم، جو سورہ تحریم 28ویں پارے کے اندر ہے، جبرائیل امین وہ سورت لے کر آتے ہیں فوراً، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ ان چیزوں کو حلال، ان چیزوں کو حرام کیوں کر رہے ہیں جن کو اللہ نے حلال کر دیا ہے؟ آپ کو یہ اتھارٹی نہیں، آپ کو یہ پاور نہیں کہ آپ ان چیزوں کو حرام کریں جن کو اللہ نے حلال کر دیا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوک دیا گیا، تب تغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ اپنے بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، پھر اللہ نے کہہ دیا فوراً واللہ غفور الرحیم، اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، یعنی آپ معصوم عن الخطا ہے، یہ آپ سے تھوڑی سی یہ غلطی ہوئی ہے، لیکن واللہ غفور الرحیم کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے۔ اے نبی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو یہ پاور نہیں ہے کہ آپ حرام چیزوں کو حلال کرو، حلال چیزوں کو حرام۔ بتائیے امام الانبیاء جو غضب میں بولتے ہیں غصے میں تو قانون بنتا ہے، جو چلتے ہیں تو قانون بنتا ہے، جو خوشی میں بولتے ہیں تو قانون بنتا ہے، ٹھہرتے ہیں تو قانون ٹھہر جاتا ہے۔ امام الانبیاء تمام نبیوں کے امام، ان کا مقام و مرتبہ سب سے بڑا، انسانیت میں سب سے اعلیٰ سب سے اونچا مقام و مرتبہ اگر کسی کا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور آج اس روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ اللہ کے بعد کسی کا نام لیا جا رہا ہے تو صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کی ہستی ہے، یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کا مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے کہ ایک منٹ تو چھوڑو، ایک سیکنڈ بھی باقی نہیں جاتا ہے، خالی نہیں جاتا ہے جس میں میرے نبی کا تذکرہ نہ ہو رہا ہو، میرے نبی کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ یہاں نماز ختم ہوئی، کہیں نماز ہو رہی ہوگی، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کے نبی کا نام لے رہا ہے، کہیں واعظ و نصیحت، پورے دنیا میں دستور جاری ہے، ایک سیکنڈ بھی خالی نہیں ہے جس میں نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ، لیکن آپ کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شہد ہمارے لیے حرام ہو گیا، ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹوک دیا، اے نبی آپ حرام نہیں کر سکتے جن کو اللہ نے حلال کر دیا۔ آج مولوی جو چاہتا ہے اس کو بدعت، آج بدعت سنت ہے اس کو بدعت بنا رہا ہے، اور جو چیزیں بدعت ہیں اس کو سنت بنا رہا ہے۔ یعنی بدعت کو آج مولوی کہہ رہے یہ سنت، اور سنت کو کہہ رہے یہ سنت نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس کو مت کرو۔ میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ قرآن و سنت کے پیغام کو عام کریں، قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت سے بھائی ابھی بھی کنفیوژن میں کہ کل روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے، سارا خلاصہ کر دیا گیا۔ کسی بھی دن کا خاص روزہ رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور لوگ شب برات کے نام سے روزہ رکھتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ شیعوں کی دین ہے، یہ شیعوں کی رات ہے۔ یہ شیعہ حضرات جو ہے اپنے امام غائب کا انتظار کرتے ہیں، اور سنیوں سے بیزاری کا، یعنی جو لوگ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں صحابہ کرام سے وہ لوگ بیزاری کا، نفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ اس لیے دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا کوئی بھی شخص اس کو دین سمجھ کر یہ نہ سمجھے کہ روزہ رکھنا ہی تو بہت بڑی عبادت ہے۔ روزہ رکھنے میں حرج کیا ہے؟
ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ وہ جو 3 شخص آئے تھے ان میں سے ایک نے یہی کہا تھا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہی میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ آج ان لوگوں کے پاس عقل نہیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اور عوام الناس بھی سوال کرنا نہیں جانتی اور نہ یہ لوگ جواب دینا جانتے ہیں۔ ہمارے پاس کئی لوگ آئے ایسے کہ مولوی صاحب آپ سے جب سوال کرتے تو آپ خوش و خرم ہو کر جواب دیتے، آپ گھبراتے نہیں، اور دوسری جگہ جاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ کوئی کسی اہل حدیث نے تو نہیں بھیج دیا تم کو، گھبرا جاتے ہیں۔ ہم نے کہا جب ان کے پاس قرآن و سنت کے دلائل نہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے تو گھبرائیں گے نہیں تو کیا؟ ہم نے کہا ہم کبھی گھبراتے نہیں ہیں، ہمارے پاس 10 لوگ آئے 20 لوگ آئے، کوئی بھی سوال کر رہا ہے انشاءاللہ اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ الگ چیز ہے کہ میں انسان ہوں، مجھے بھی کبھی کبھی دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی اس سوال کا جواب تھوڑا ہمیں تحقیق کرنی پڑے گی۔ ہر آدمی کوئی بھی مولوی ہو وہ انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات کہے تو اس پر ہمیں آمنا کہنا صدقنا کہنا ہے۔ کم سے کم اگر عقل سے کام لیتے تو کچھ بدعات رک جاتی۔ آپ دیکھیے قبرستان کے اندر پورے طریقے سے آج عورتوں کا ہجوم، مردوں کا ہجوم، فاتحہ خوانی، چراغا، یہ مسجد پہ روشن چراغ ہے، یہ لائٹیں، یہ مجوسیوں کی چیزیں ہیں، لیکن عقل مولویوں کی تسلیم نہیں کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں افسوس ہوتا ہے، ابھی ہماری نظریں پڑی تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا، لیکن ہمارے پاس وہ طاقت و قوت نہیں ہے کہ ہم اس کو روک دیں، ورنہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو اتار کر پھینک دینا چاہیے اگر طاقت و قوت کسی کے پاس ہو، لیکن وہ طاقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کم سے کم بدعت کے خلاف یعنی آواز اٹھائی جائے۔ اگر صحیح سمجھ ہوتی تو قبرستان پہ ہجوم نہیں ہوتا یا گھر کے اندر بدعت نہیں ہوتی۔ یہ لوگ قبرستان جاتے ہیں، گھر میں اچھا کھانا بنا ہوا ہے، حلوے بنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ آج مردوں کی روحیں آئیں گی۔ جب روحیں گھر میں آئی ہیں تو آپ میرے بھائی قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ کم سے کم ایک بدعت قبرستان پہ کم ہو جاتی اگر تمہاری عقل تسلیم کر لیتی، لیکن ان لوگوں کی عقل تسلیم نہیں کرے گی۔ ان لوگوں کو رانچی وغیرہ کے پاگل خانے میں نہیں بلکہ سارے مولویوں کے، ان کے جو بریلوی مولوی ہے ان لوگوں کو خاص کر کے سب کو بریلی کے پاگل خانے میں علاج کی ضرورت ہے، ورنہ قرآن و سنت بالکل واضح ہے، صراط مستقیم واضح ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری بات تلخ ہو جائے، لیکن جب بھی توحید کی بات کہی جائے گی، جب بھی لوگوں کو سنت کی طرف بلایا جائے گا، لوگوں کو تکلیفیں ہوں گی۔ جو بدعتی ہے اس کو تکلیف ہوگی، سنت کا پیغام سناؤ گے۔ جو مشرک ہے اگر توحید کی دعوت دو گے تو اسے تکلیف ہوگی۔ لہٰذا ہم اور آپ قرآن و سنت کو سمجھیں، بدعت کے خلاف آواز اٹھائیں، لوگوں کو سنت کا پیغام سنائیں، توحید کی دعوت دیں، شرک کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ جو لوگ قرآن و سنت سے بھٹکے ہوئے ہیں، بدعت کے راستے پر چل رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، صراط مستقیم پر ان کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔